السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بہت سارے سوالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، جن میں سے اکثر و بیشتر سوالات نجاست، پاکی، طہارت، شک، وہم، وسوسے، ان تمام چیزوں کو لے کر ہیں، جن میں سے کافی جوابات ہم اس سے پہلے دے بھی چکے ہیں، لیکن پھر کوئی نئے آنے والے لوگ نئے قسم کے اور نئے طریقے سے سوال کرتے ہیں تو ان کا جواب بھی دینا ضروری ہوتا ہے، اس لیے آپ بھی سن لیں۔ سوال کرنے میں سب سے پہلے ایک بہن ہے ثنا ڈول، وہ کہتی ہیں، سب سے پہلے انہوں نے سلام پیش کیا، اس کے بعد کہتی ہیں کہ مفتی صاحب، کپڑے دھوتے وقت میں بہت زیادہ مجھے وسوسے آتے ہیں۔ کپڑے جب بھی دھوتی ہوں تو میں کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتی جب تک کہ صابن سے ہاتھ کو اچھی طرح نہ دھو لوں، کیونکہ ناپاک کپڑے بھی ساتھ میں دھونے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ کپڑے دھوتے وقت اور بھی بہت کام ہوتے ہیں، میں اور کوئی کام نہیں کرتی جب کپڑے دھوتی ہوں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ دیکھیے، یہ وہم اور وسوسوں کو لے کر پریشان ہے کہ کپڑا دھوتے وقت ہمارے پاس دو تین قسم کے مان لیجئے کپڑے ہیں، یہ کپڑا پاک ہے، یہ کپڑا ناپاک ہے، اور یہ ایسا کپڑا ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ظاہر بات ہے، ہر قسم کے کپڑے آپ کے پاس ہوتے ہیں، خاص طور پر جو خواتین کپڑا دھوتی ہیں، اسی طرح بہت سارے لڑکے جو ہاسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں اپنے کپڑوں کو خود سے دھوتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، کپڑوں کو دھونے کے تعلق سے پہلے ایک چیز آپ کو یہ بتلا دی گئی ہے کہ مان لیجئے آپ کے پاس یہ 1، 2 اور 3 کپڑے ہیں، تو ان میں سے جس کپڑے کے متعلق آپ کو یقین ہے کہ یہ ناپاک ہے، یا یہ کہ اس کپڑے کی کسی مخصوص جگہ میں نجاست ہے، منی ہے، خون ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ پہلے اس ناپاک کپڑے کو یا پھر اتنے حصے کو اچھی طرح سائیڈ میں دھو لیں، پھر بعد میں پورے کپڑے ایک ساتھ دھوئیں۔ آپ ہاتھ سے دھوتے ہیں تب بھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، اور اگر واشنگ مشین میں یا پھر ایک ساتھ سب کپڑوں کو ملا کر دھو لیتے ہیں تب بھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ یہ کب؟ جب کہ ہر قسم کے کپڑے آپ کے پاس ہیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، سب کپڑوں کو ایک ساتھ آپ نے بھگو دیا، یا پھر سب کپڑوں کو یکے بعد دیگرے دھونے کے لیے بیٹھ گئے، تو اس طرح کے پرابلم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ بار بار آپ کے ذہن میں وسوسے پیدا ہوں گے کہ میرے ہاتھ تو ناپاک ہو چکے ہیں، نجاست میرے کپڑوں پر آ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیے، آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ آپ نے تو پہلے سب کپڑوں کو دھو لیا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی چیز ہے، پاک کپڑوں کو دھو دیا، ناپاک کو دھو دیا، سب کپڑے آپ کے کلین ہو چکے ہیں، سب کو آپ نے سکھا دیا ہے، تو اس کے بعد میں آپ کے جو ہاتھ تھے کپڑوں کو دھوتے دھوتے آخر کے اندر، چونکہ کپڑا تھا، 7 کپڑے تھے، 7 میں کے 6 کپڑے آپ نے دھو کر کے سکھانے ڈال دیے، اب یہ جو 7واں کپڑا ہے اس کو جب آپ نے اچھی طرح نچوڑ دیا ہے، پاک ہو گیا ہے، جب آپ نے سکھا دیا تو یہ کپڑا آپ کا پاک تھا، اس کے ذریعے آپ کے ہاتھ پر جو چھینٹے آئے، آپ کے چہرے پر، کپڑے پر آئے، یہ سب کے سب پاک تھے۔ تو جب کپڑے آپ کے پاک ہو چکے ہیں، آپ کا ہاتھ پاک ہو چکا ہے، تو کسی دوسری چیز کو چھونے کے لیے دوبارہ سے ہاتھ دھونے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بہرحال آپ کوئی ٹینشن نہ لیں، آپ وہم اور وسوسوں کے اس دلدل سے باہر نکل جائیں۔ جب آپ نے کپڑوں کو پاک کر دیا ہے تو پاک کرنے میں آپ کے ہاتھوں نے کام کیا، تو جب کپڑے پاک ہو گئے تو آپ کے ہاتھ بھی پاک ہو گئے۔ پھر بھی آپ احتیاطاً کہیں، یا کہ پھر صفائی کی غرض سے کہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے بہت سارے کپڑے دھو دیے، اب اچھی طرح صاف کرنے ہیں، اور ہمیں کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، یا کوئی کام کرنا ہے، اس کے پہلے آپ نے ہاتھ دھو لیا، بس یہی کافی ہے۔ باقاعدہ صابن سے اور باقاعدہ 2 اور 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا، پھر کچھ کام کرنا، یہ تکلف اور تکلیف میں پڑنے والی باتیں ہیں، جس سے آپ کو بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ سمیہ، ان کا سوال یہ ہے، کہتی یہ ہیں کہ ناپاک کپڑوں کو دھوتے وقت پانی کی جو چھینٹیں ہوتی ہے، وہ چھینٹیں دیوار اور بالٹی اور دروازے پر پڑ جاتی ہے، تو کیا وہ تمام چیزیں ناپاک ہو جائے گی؟ دیکھیے، پہلے سوال میں آپ کو جو جواب دیا گیا کہ اگر آپ نے پہلے سے کسی پرٹیکولر کپڑے کو جس پر نجاست اور ناپاکی تھی اس کو صاف کر دیا، تو بقیہ جتنے کپڑے آپ دھو رہی ہوں، وہ ان کا پانی کتنا بھی ہو، قطرے ہو، اتنا بڑا چھینٹا ہو، کچھ بھی ہو، کہیں پر بھی جائے،
کوئی مسئلہ ہونے والا نہیں ہے، کسی دیوار پر لگ جائے یا پھر وہی کپڑے دھوتے ہوئے پانی آپ کے کہیں اور چلا جائے، سر پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے، بالٹی وغیرہ پر لگ جائے، کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ جو چیز دھو رہے ہو وہ سب پاک ہے۔ ہاں، گندگی اور ڈسٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے پہلے بھی آپ کو بتلایا گیا ہے کہ جو ڈسٹ اور گندگی ہوتی ہے، دھول وغیرہ ہوتی ہے، آپ اس کو گندگی کہہ سکتے ہیں، ناپاکی نہیں۔ اور اگر دوسری چیز واقعتاً آپ ناپاک کپڑا دھو رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے یہ جو ناپاکی کا حصہ ہے اس کو دھونا ہے، اگر اسی ناپاکی کو دھوتے ہوئے، اچھی طرح سمجھ لیں، اسی ناپاکی کو دھوتے ہوئے اگر اس کے چھینٹے اڑ کر آپ کے ماتھے پر آ گئے ہیں، آپ کی بالٹی پر، آپ کی دیوار پر، یا پھر کسی اور دوسری چیز پر گئے ہیں، تو ایک درہم سے زیادہ ہونے کی وجہ سے، ایک درہم سے زیادہ اگر وہ ناپاک چھینٹیں تو ظاہر سی بات ہے ناپاک بھی ہوں گے۔ اگلا سوال انہی کا ہے، کہتی ہے السلام علیکم مفتی صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ جو مرغی ہوتی ہے اس مرغی کی بیٹ یعنی اس کا جو پاخانہ ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ جی بالکل صحیح بات، مرغی اور بطخ حلال پرندوں میں یہ دو جانور ایسے ہیں، دو پرندے ایسے ہیں، مرغی اور بطخ، یہ ان کی جو بیٹ ہوتی ہے یہ ناپاک ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات۔ آگے کہتی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ناپاک ہوتی ہے ان کی بیٹ، تو ہم جو گھر میں مرغی کے انڈے لاتے ہیں اور کبھی کبھی ان انڈوں پر کچھ نشان ہوتا ہے جو کہ بیٹ کا ہوتا ہے، اب ہم نے اس نشان کو دھویا نہیں اور ویسے ہی ہم نے اس کا سالن بنا لیا ہے، اور یا پھر اس کے چھلکے ہمارے سالن وغیرہ میں چلے گئے ہیں، تو کیا ناپاک ہو جائیں گے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی بہت صحیح بات ہے۔ جب آپ نے مارکیٹ سے کوئی انڈا خریدا اور آپ کو اس پر صاف صاف بیٹ نظر آ رہی ہے تو پھر دھونا چاہیے آپ کو، نہ دھویں، نجاست اور ناپاکی کو دور نہ کریں اور اسی کو ہم ایک ابالنے کے لیے کسی برتن میں، کسی بھگونے میں یا اور کسی چیز میں ڈال دے، پھر بعد میں وہ نجاست پورے برتن کو ناپاک کر دے، پھر اس کے اندر ہم ہاتھ ڈالیں، پھر ہاتھ کو ناپاک کر دے، تو دیکھیے یہ جو ڈسٹربنس والی چیز ہے نا، یہ لگاتار آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ہمیں حکم کیا ہے کہ جب ہم نے مارکیٹ سے انڈا خریدا اور ہم اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اس حصے پر، یہاں پر یہ بیٹ ہے اور یہ بیٹ ناپاک ہے، تو دھو لینا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا اگر آپ نے مارکیٹ سے انڈا خریدا اور اس کو دھو لیا، پھر دھونے کے بعد آپ نے ابال لیا یا پھر ویسے ہی اس کو توڑ کر سالن بنا لیا یا پھر آملیٹ بنا لیا، تو پھر اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے جب کہ آپ نے دھو دیا ہو۔ لیکن دھویا اگر نہیں ہے تو پھر یہ جو جتنے مسائل آپ نے بتلائے ہیں وہ سب کھڑے ہوں گے، پیدا ہوں گے، آپ کو پین میں مبتلا کریں گے۔ تو آپ کے کیس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دھو لیا تو بہت اچھی بات، لیکن اگر دھویا نہیں ہے اور ویسے ہی ابالنے کے لیے آپ نے کسی برتن میں انڈا ڈال دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو بیٹ ہے، اس بیٹ کی وجہ سے آپ کا وہ جو پانی تھا وہ ناپاک ہو چکا ہے۔ اب پھر آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ جب انڈا اچھی طرح ابل گیا ہے تو وہ جو پانی، جس پانی کے اندر آپ نے انڈے کو ابالا ہے، اس کو باہر پھینک دے۔ ٹھیک ہے، باہر پھینک دے، انڈے کو اس کے اوپر ایک مرتبہ پانی ڈال دے، اور اگر مان لیجیے آپ نے پانی نہیں بھی ڈالا، اس انڈے کو آپ نے توڑ دیا، چھلکا باہر نکال دیا اور اس کے اندر والا جو گودا ہے اس کا آپ نے سالن بنا دیا، تب بھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے مارکیٹ سے انڈا خرید لیا، اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آملیٹ بنائیں، تو ظاہر سی بات ہے آملیٹ بنانے کے لیے آپ نے انڈا دھویا نہیں، اوپر سے انڈا پورا خشک ہے، آپ نے توڑا اور اس طرح فرائی کر دیا آپ نے۔ اس نجاست کے اوپر آپ کا ہاتھ تو لگا، لیکن چونکہ اس انڈے کے اوپر والا حصہ جہاں پر ناپاکی تھی وہ بھی سوکھی ہے، آپ کا ہاتھ بھی سوکھا ہے، تو نجاست کو اگرچہ کہ آپ کا ہاتھ ٹچ ہوا ہے، لیکن اس نجاست کے اثرات آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے ہیں، سالن میں نہیں گئے، تو پھر ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو پرابلم میں ڈالنے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو پہلے ہی کل کر دیا کریں، ختم کر دیا کریں۔ اچھا، اگلا سوال ہے جینم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ناپاک چیز کو دھونے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے؟ ناپاک بستر دھونے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے؟ بالکل واجب نہیں ہوتا۔
غسل آپ پر اسی وقت واجب ہوتا ہے جب کہ آپ کو احتلام ہو چکا ہے یا پھر مباشرت آپ نے کی ہے، میاں بیوی ایک ساتھ آرام کیے ہیں، مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ساتھ تھے، ہم بستری کی ہے، یا پھر کوئی عورت تھی جس کے حیض کا خون بند ہو چکا ہے، جس کے نفاس کا خون بند ہو چکا ہے، ایسی کنڈیشن میں غسل واجب ہوتا ہے۔ بس یوں ہی ناپاکی کو دھوتے ہوئے اور گندگی آپ کی بدن پر اڑ گئی ہے، بچے کا پیشاب آپ نے صاف کیا ہے، برتن آپ نے دھو لیا ہے، کوئی کتا آپ سے سٹ کر اور لگ کر گزر چکا ہے، ان تمام چیزوں سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال محمد عادل صاحب کا ہے۔ سب سے پہلے وہ سلام عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مجھ میں مفتی صاحب میں روز مر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، صحت دے۔ کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب میں روز مر رہا ہوں، مجھے بچا لیجئے، بس بے چینی لگی رہتی ہے، نیند بھی نہیں آتی ہے، میں جو بھی پوچھتا ہوں اس کا الٹا جواب آتا ہے، وائپر سے دکان کی ناپاکی صاف کرتا ہوں اور وہ جو پانی ہوتا ہے اس کو روڈ پر بہا دیتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں، دکان کو صاف کرنے کے بعد پانی مجھ کو روڈ پر ہی بہانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کروں؟ اگر اسی پر کوئی آدمی پیر رکھ کر دکان میں آ جاتا ہے تو میں کیا کروں؟ پلیز بتا دیجئے، مجھے اس الجھن سے نکال دیجئے، پلیز پلیز پلیز۔ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کو شفا دے، آپ کے ذہن اور دماغ کے اندر جو اس طرح کے خیالات ہیں جو آپ کو پین میں مبتلا کرتے ہیں، تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، ان تمام خیالات سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہاں پر آپ کی مجبوری ہے، آپ دکان کی صفائی کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو بھی ڈسٹ ہوگا، جو بھی گندگی ہوگی آپ باہر روڈ پر کوڑا دان پر پھینکو گے۔ اسی طرح اگر آپ نے دکان کو صاف کیا، پانی سے دھو دیا تو پانی جو نکلے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ روڈ پر بہا دو گے، تو کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، وہ پانی جائے گا روڈ پر ہی، پھر لوگ آئیں گے، لوگ آنے کے بعد ان کے پیروں میں چاہے چپل ہوں چپل نہ ہوں، بغیر چپل کے ہوں، کسی کے پیر میں وہ کیچڑ لگا ہو نہ لگا ہو، آپ کی دکان میں آئیں گے، پھر دوسرے دن آپ یہی پروسیس کیجئے، واپس سے دکان کو صاف کیجئے، اس میں زیادہ تکلیف لینے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ آپ نے دکان کی صفائی کی، پانی کو باہر بہا دیا، پھر اس پر سے کوئی آدمی گزرا، ہو سکتا ہے اس آدمی کے پیر میں نجاست ہو سکتا ہے اس کا پیر کسی جانور کی غلاظت پر سے ہو کر آیا ہو، تو یہ جو پاسیبلٹی چیزیں ہیں، آپ جو سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہوگا ویسا ہوا ہوگا، تو یہ ہوا ہوگا اس کی ویلیویشن بالکل نہیں ہے، ورنہ اس چکر میں تو آپ دکان کا کوئی کاروبار ہی نہیں کر سکتے، بس آپ رات دن اس پاکی اور ناپاکی کے وہم میں مبتلا رہو گے، ہمیشہ دماغی اعتبار سے آپ الجھن کے شکار رہوں گے، تو یہاں پر الجھن میں خود آپ اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہیں۔ اس سے بچنا یہ خود آپ کے اختیار میں ہے، آپ اپنے آپ کو بالکل فری مائنڈ کر لیں، ٹھیک ہے کسٹمر آتا ہے آنے دیں، اس کے پیر میں کیچڑ وغیرہ لگا ہے تو ٹھیک ہے آپ سائن بورڈ لگا دیں باہر کہ بھائی کوئی بھی آدمی بغیر چپل لے کر میری دکان میں نہ آئے، اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مالز میں ہم جاتے ہیں تو باہر ہی لکھا ہوتا ہے کہ پلیز ریمو یور شوز ہیئر، اس طرح کی باتیں لکھی ہوتی، تو ہم ظاہر بات ہے باہر چپل اتار دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر دکاندار نے خود حکم دیا ہے، ہدایت کی ہے، اگر ہم چپل پہن کر اندر جاتے ہیں تو وہ منع کیا جاتا ہے، انٹری نہیں ہوتی ہے، تو ویسے ہی آپ اپنے دکان کے اندر بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت زیادہ ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے ریشمہ ساجد کا ہے۔ سوال ان کا کافی طویل اور کافی لمبا ہے، بہرحال پڑھنا تو پڑے گا۔ سوال آپ کا ہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سوال کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ مفتی صاحب مجھے ٹوائلٹ سیٹ گندی لگتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیشاب کی جو چھینٹیں ہوتی ہیں ٹوائلٹ سیٹ سے ٹچ ہو کر میرے پیروں پر آ گئی ہے، اور ٹوائلٹ سیٹ تو گندی ہوتی ہی ہے، تو جب تک پیر صابن سے نہیں دھو لوں گی تو ناپاکی کی جو ذرات ہے، ناپاکی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ لگاتار میرے کپڑے پر ہی رہے گی۔
تین گھنٹے آپ کو یہ دھونے میں لگ جاتی ہے، صابن سے دھوتے ہیں، کافی طویل آپ نے لکھا ہے۔ تو دیکھیے یہ سب ایسے کام ہے جس میں آپ اپنا وقت اسپینڈ کر رہی ہے بنا کسی وجہ کے۔ پہلی بات تو آپ نے کہی ہے کہ لگتا ہے مجھ کو کہ چھینٹیں اڑ کر میرے چہرے پر آئی ہے۔ تو یہ لگنا، یہ جو لگنا ہے، ہونا ہے، ہو سکتا ہے، شک ہے، وہم ہے، ان کی شریعت میں کوئی ویلیو نہیں ہے، بالکل ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے زندگی سے یہ جو لگنے والا لفظ ہے اس کو سائیڈ میں رکھنا ہوگا۔ اگر آپ نے سائیڈ میں نہیں رکھا تو یہ سیٹ، یہ چھینٹیں، یہ ناپاکی، یہ نجاست مرتے وقت تک آپ کا پیچھا اور ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے آپ ان تمام چیزوں کو بالکل اگنور کریں، ان کو بالکل ویلیو نہ دیں، ان کو بالکل احترام اور عزت کی نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ اگر اس طرح کا خیال آتا ہے تو بالکل آپ دھتکار دیں، چلے جائیں۔ ایسے خیال میرے پاس ان کی انٹری کی کوئی جگہ نہیں ہے، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس طرح کی بات آپ ان خیالوں کو کہیں۔ ہاں، اگر واقعتاً نجاست اڑی ہے، واقعتاً ناپاکی اڑی ہے، آپ کے پیروں پر لگی ہے تو بس دھو لیں۔ اور دھونے کے لیے بھی کیا ہے، دھونے کا طریقہ تو بتلا دیا گیا۔ اگر دکھنے والی نجاست ہے تو اتنی مرتبہ دھو لے کہ نجاست ختم ہو جائے۔ مان لیجئے اگر کوئی چھینٹا اڑ بھی گیا ہے، پیشاب کا چھینٹا واقعتاً آپ کے پیروں پر، آپ کی چپل پر اڑ گیا ہے، تو اچھی طرح آپ سوچ کر بتلائیں کہ وہ چھینٹا زیادہ طاقتور ہے یا پھر آپ کے پاس جو مگا بھرا ہوا ہے یہ زیادہ طاقتور ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس جو مگا بھرا ہوا ہے یہ زیادہ طاقتور ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ بالکل نارمل سا چھینٹا آپ کے پیروں پر لگا ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، یہ جو لوٹا ہے، یہ مگا ہے، اس چھینٹے پر ڈال دیں۔ جیسے اس چھینٹے پر آپ ڈالو گے تو ختم ہو جائے گا، بہہ جائے گا۔ تو یہ ایک مرتبہ میں کام ہو گیا۔ پھر بھی آپ اس کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ کر رہے ہوں، باقاعدہ صابن لگا رہے ہوں، تو یہ خود اپنی طرف سے آپ اضافہ کر رہے ہیں۔ اس بیماری، اس تکلیف کو آپ بہت بڑا بنا کر اپنے سامنے کھڑا کر رہے ہیں۔ اس پرابلم کو آپ دور نہیں کر رہے ہیں بلکہ لگاتار اپنی طرف کھینچنے والے بن رہے ہیں، جو کہ آپ کے حق میں بالکل صحیح اور درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا سوال ہے ابراہیم حسین صاحب کی طرف سے۔ کافی طویل اور لمبا سوال ہے، تھوڑا سا سوال ہم پڑھ لیں گے جس کی وجہ سے سمجھ میں آ جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ سلام کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ جی انشاءاللہ۔ سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر میں سب جگہ پگ کا وہم ہوتا ہے، پلیز بتلائیے، اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ میں ٹوائلٹ میں جاتی ہوں، اچھی طرح سے طہارت بھی لیتی ہوں، لیکن پھر جب کھڑی ہوتی ہوں تو لگتا ہے کہ پیشاب نکل گیا۔ میں بیٹھ جاتی ہوں، پھر طہارت لیتی ہوں، اس طرح بہت بار کرتی ہوں، اس لیے مجھے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ میرے ہسبینڈ اس بات سے بہت غصہ کرتے ہیں کہ میں کیا کروں، پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اور ایک آخری سوال، اگر پگ کا وہم ہے اور جگہ وہ ناپاک سوکھ گئی ہے، کچھ بھی ہو، کوئی بھی برتن، فریج ہو، اس کو ٹچ ہو جائے، پلاسٹک کی کوئی چیز کو ٹچ ہو جائے تو کیا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی؟ یا لڑکے کی کوئی چیز ہو، پلیز جواب دیجیے گا۔ دیکھیے یہاں پر خود آپ نے وضاحت کی ہے کہ یہ سب آپ کے وہم ہیں، ٹھیک ہے۔ پگ، اس کے بارے میں آپ ڈسٹرب میں رہتی ہیں تو یہ بھی آپ کا وہم ہے۔ اسی طرح واش روم جاتے ہیں اور وہاں سے استنجا وغیرہ کر لیتے ہیں، باہر آتے ہیں تو وہاں پر جو آپ کا بہت زیادہ ٹائم گزرتا ہے تو وہ بھی وہم ہے۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب وہم ہیں، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو وہم ہے ان کی حیثیت کیا ہے، پتہ ہے آپ کو، واقعتاً آپ کو پتہ ہے کہ ان وہموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو وہم ہے، یہ گمان ہے، یہ سب کہیں کی طرف سے ہے، ہمارے اپنے ایجاد کردہ نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ شیطان ہمارا دوست ہے یا دشمن؟ آف کورس یہ ہمارا بڑا دشمن ہے، اور ایسا خطرناک دشمن ہے جو ہمیں ایک منٹ کی بھی چین کی سانس لینے کی اجازت نہیں دے سکتا۔
تب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو خود اپنے آپ پر رحم کرنا ہے یا پھر شیطان کا ساتھی بننا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خود اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنے دل پر اور اپنی جان پر رحم کرے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام وہموں کو اٹھائیں، ان کی ایک پوٹلی بنائیں، پیروں کے نیچے دبا کر اپنی زندگی کو آگے بڑھا دیں۔ بہرحال یہ جو پک کا وہم ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کو ویلیو نہیں دینا ہے۔ ان خیالات کو اٹھا کر رڈی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ اسی طرح جو پیشاب وغیرہ کا مسئلہ ہے، واش روم کا جو مسئلہ ہے، تو وہاں پر بھی اگر واقعتاً اور حقیقتاً نہ کچھ چھینٹا وغیرہ اڑا ہے تو وہاں پر بھی ٹینشن والی بات نہیں ہے، کیونکہ جو 1 درہم سے کم والی نجاست ہوتی ہے، یہ جو ہماری ہتھیلی کی گولائی والا حصہ ہے، اس سے کم کی اگر نجاست ہے تو وہ معافی کے درجے میں ہے۔ ہاں، اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ نجاست ہو جاتی ہے، جو کہ عام طور پر ہوتی نہیں ہے۔ جب خود آپ اتنی کلیننگ پسند ہے، اتنی صفائی پسند ہے، تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی بھی نجاست آپ برداشت نہیں کرو گی، تو ظاہر سی بات ہے اڑنے والے چھینٹے بالکل نارمل ہو گئے، بہت زیادہ نہیں ہو گئے، تو آپ بالکل اگنور کریں، کچھ بھی نہ کریں۔ اڑ گیا ہے تو اس کو 1 مرتبہ دھو لے، جیسے کہ اس سے پہلے کسی بھائی یا کسی بہن نے سوال کیا تھا، تو کہا گیا ہے کہ 1 مرتبہ پانی ڈال دے، بس مسئلے کو ختم کر دے، باہر آ جائے، اس کے بارے میں سوچنا ہی آپ کو بند کر دینا ہے، سوچنا ہی نہیں ہے کہ واش روم میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اللہ عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اگلا سوال ہے ایک خاتون کا جن کا نام ہے زینب، ٹھیک ہے۔ سوال ان کا یہ ہے: السلام علیکم، ہمیں اس کا راستہ بتائیے کہ ہم کیسے مانیں کہ پاکی کی ناپاکی وہ سلیپر میں لگی پانی کو۔ ہمیں یہ وسوسہ آتا ہے کہ جب میرے گھر کے لوگ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو شاید طہارت استنجا کرتے وقت پہنے ہوئے سلیپر پہ پیشاب لگ گیا ہو، اور پھر وہ پیشاب کے جو سلیپر تھی وہی پورے گھر میں گھوم گئی ہو۔ دیکھیے یہاں پر آپ نے لفظ شاید استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے خود آپ کو یقین ہے کہ یہ شاید ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اس ناپاکی کا باہر آنا ہی کنفرم نہیں ہے۔ جب آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ حقیقی معنوں میں وہ نجاست اڑ کر باہر نہیں آئی ہے، تو پھر ٹینشن لینے والی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ کو پکا پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر پیشاب آئی ہے، اس سلیپر پر، اس چپل پر پیشاب گرا ہے، تو ایسی صورت میں اس چپل کا دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اور وہ جو واش روم وغیرہ کی چپل ہوتی ہے نا، تو آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ عام طور پر ہمارے گھروں کے واش روم کے باہر نہیں آتی، ہمارے جو روم ہوتے ہیں اس روم میں پہنی جانے والی چپلیں الگ ہوتی ہے، واش روم کی چپل الگ ہوتی ہے، آؤٹنگ کی چپل الگ ہوتی ہے، آفیسز کی چپل الگ ہوتی ہے، تو ہر جگہ الگ الگ چپلیں عام طور پر ہوتی ہے۔ اور کہیں نہ بھی ہو تو ہمارے جو واش روم کی چپل ہے صرف وہیں تک محدود ہوتی ہے۔ بہت سارے گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر چپلیں پہننے کا رواج نہیں ہے، بس کھلے پیر یا پھر شو وغیرہ، اپنے ساکس وغیرہ پہن کر کے چلتے ہیں، تو وہاں پر بھی کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ واش روم کی چپل لے کر اپنے ڈائننگ ہال میں بولو یا پھر کچن میں یا پھر جہاں پر آرام کیا جاتا ہے اس روم کے اندر آتے نہیں ہے، تو یہاں بہت زیادہ ٹینشن لینے والی بات شاید نہیں ہے۔ اچھا، کافی سوالات ہو جا رہے ہیں، وقت ابھی زیادہ ہو رہا ہے، لیکن جوابات دینا بھی تو ضروری ہے۔ شاہد انصاری صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ میرے ابو حرام کماتے ہیں، تو اگر ان کی ہیلپ کرتا ہوں، جیسے کہ ان کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ پرنٹ کرواتا ہوں، تو اس میں میرے اوپر کوئی گناہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے آپ کے والد صاحب کیا ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ تفصیل سے بتلائیں۔ بہرحال اگر کچھ ایسا کام ہے جو لکھنے کے اندر آتا ہے، جیسے سودی کاروبار ہے اور سودی کاروبار میں آپ لکھنے وغیرہ کا کام کرتے ہیں، یا پھر جن ڈاکومنٹس میں وہ کاروبار لکھا ہوا ہے، حرام وغیرہ کاروبار لکھا ہوا ہے، انہیں کا آپ زیروکس کرتے ہیں، یا پھر اس کے بارے میں جو بھی آپ کو پرنٹ وغیرہ کروانا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ پر ضروری ہے کہ والد صاحب کے حکم کی تعمیل نہ کریں۔
کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ مخلوق کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے کہ آپ ایک ناجائز اور حرام کام کرنے والے کا سپورٹ کرتے ہو، دوسری طرف ہوتے والدین کی اطاعت کرنا۔ تو والدین کی اطاعت ایسے کاموں میں نہیں کی جا سکتی جہاں پر وہ گناہ کی دعوت دیتے ہیں یا گناہوں کے کاموں میں آپ کا سپورٹ طلب کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے والد صاحب کو سمجھائیں، ان کے دینی تعلیمی اور دینی تربیتی اعتبار سے ان کو گائیڈنس کریں، اور جو علماء کرام ہیں اور بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان کی جو کتابیں ہیں وہ کتابیں ان کو دیں، گفٹ کریں، یا پھر جو علماء کرام کے بیانات ہیں ان بیانات کی طرف ان کی رہبری اور رہنمائی کریں۔ انشاءاللہ ان کا یہ حرام اور ناجائز کام بھی بند ہو جائے گا۔ جب تک بند نہیں ہوتا تو آپ حکمت سے، مطلب لڑ جھگڑ کے نہیں بلکہ حکمت سے ٹال دیا کریں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بس آپ سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں اور والد صاحب کو کہیں کہ نہیں آپ تو حرام کام کرتے ہیں، میں آپ کا سپورٹ نہیں کرنے والا، جاؤ آپ کو جو کرنا ہے وہ کریں۔ اس طرح بھی نہیں، حکمت کے انداز میں، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ بھی حیلہ بہانہ کر کے آپ وہاں سے سائیڈ میں ہو جائیں، والد صاحب کو چھوڑ دیں، ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اور ان کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ان کا یہ حرام اور ناجائز کاروبار چھوٹ جائے، اس کے لیے آپ خود سے کچھ کام کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔